بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 15 باب الاستنجاء بالماء، حدیث نمبر 22۔ میں پہلے سند پڑھ لیتا ہوں۔ وبہ قال حدثنا قتیبۃ ومحمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو عورتیں تھیں ان سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے شوہروں کو حکم دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، کیونکہ مجھے مردوں سے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کا استعمال کرتے تھے۔ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ کو بتلایا تھا اس سے پہلے کہ کب ڈھیلے کا استعمال کافی نہیں ہوگا، پانی کا استعمال ضروری ہو جائے گا، وہ مسئلہ تو آپ کو وہاں بتلا دیا۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث کیوں بیان کر رہی ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے جو مرد تھے وہ پانی کو محترم سمجھتے، اس لیے کہ عرب کے یہاں پانی بہت قیمتی چیز تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کو قیمتی چیز ہونے کی وجہ سے استعمال نہ کرتے ہو، تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب حضور استعمال کرتے تھے تو حضور سے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، حضور سے کوئی بڑا بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ پانی اتنا محترم ہے؟ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا استعمال کیا، اس لیے آپ بھی کیجیے۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورتوں نے آ کر کہا ہو کہ ہمارے جو شوہر ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی کا استعمال کرو، ان سے کہو کہ کرو، اور اگر وہ نہ کرنے کی یہ وجہ ہو کہ وہ پانی کو محترم سمجھ رہے تو ان سے کہو کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے تم بھی کرو۔ بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ خوب پاکی کا اور ساتھ میں نظافت یعنی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسلام میں صرف پاکی مطلوب نہیں ہے، پاکی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی مطلوب ہے۔ یہ حدیث تھی، حدیث نمبر 22، اور جو ہے اس کا پورا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کا جو باب ہے، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذہب۔ کیا مطلب؟ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب استنجا کا ارادہ فرماتے تو آپ بہت دور چلے جاتے تھے۔ اب پہلے حدیث پڑھ لیجئے تو بات خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 23۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا کرتے وقت دور چلے گئے، یعنی آپ نے بہت دور جا کر استنجا فرمایا۔ اور اگلی جو حدیث ہے، وروی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح کوئی انسان کسی منزل پر پڑاؤ ڈالنے والا ہو تو کتنا اہتمام کرتا ہے پڑاؤ ڈالنے کے لیے اور کتنی مناسب جگہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناسب جگہ تلاش کرتے تھے۔ تو دو سبق ملے ہمیں۔ پہلی حدیث سے یہ سبق ملا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے دور جاتے۔ اس زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ استنجا خانے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جنگلوں میں دور جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ اگر یہاں استنجا کیا جائے گا تو اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور پورے معاشرے کے اندر بدبو پھیلے گی، اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے تھے۔ اور دوسرا جو سبق ملا
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجے کے لیے مناسب، جیسے نرم جگہ کہ جہاں سے چھینٹیں نہ اڑے، یا ایسی جگہ کہ جہاں کوئی درخت کا پھل نہ گرتا ہو، یا درخت نہ ہو کہ جس کے سائے میں کوئی سونے والا ہو، یہ ساری چیزیں جیسے اگلے بہت سارے ابواب میں یہ باتیں آئے گی کہ اسلام نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا نہیں کرنا چاہیے جہاں سایہ دار درخت ہو یا پھلدار درخت ہو۔ اب اس کے بعد کا جو باب ہے، باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، اس کا مطلب کیا ہے؟ غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 25۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن عشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه۔ کیا فرماتے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر وسوسے اسی سے اٹھتے ہیں۔ جی اس حدیث میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلا صاف ستھرا مسئلہ تو یہ ہے کہ غسل خانے کو کبھی پیشاب خانہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی مستقلاً آپ اس میں پیشاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے، غسل خانے کو پیشاب خانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، کوئی غسل خانے کو پیشاب خانہ تو نہیں بنانا، لیکن ایمرجنسی میں پیشاب آ گیا، جیسے غسل کرنے گئے تھے پیشاب آ گیا، یا رات کا وقت ہے، دور ہے ٹوائلٹ، اب استنجے کی ضرورت پیش آئی اور وہ غسل خانے میں پیشاب کرنے جا رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل خانے کا جو فرش ہے وہ کچا ہے، یعنی وہاں پانی جمع ہوتا ہے، تب تو وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہاں پیشاب کریں گے آپ تو پھر آپ بعد میں آپ وسوسوں میں مبتلا ہوں گے، آپ کے دماغ میں یہ چیزیں آئے گی کہ شاید میرے جو ہے جسم پر چھینٹا اڑا ہوگا، اور وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ انسان جب اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنی امت کو وسوسوں کی بیماری سے نکال رہے ہیں، کہ وسوسوں کی بیماری جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہیں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اگر غسل خانے میں پیشاب جمع ہوتا ہوگا تو وہاں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے وساوس پیدا ہوں گے، اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے وضو کے بیان میں بھی آئے گا کہ پانی زیادہ استعمال مت کرو، اس لیے کہ اس سے وسوسے وغیرہ وہ چیزیں آئے گی۔ اور اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ اس کا فرش پکا ہے تو پھر وہاں آپ ایمرجنسی حالت میں آپ جو ہے کوئی ایسی اچانک پیش آنے والے احوال میں آپ اگر استنجا کرنا چاہیں تو استنجا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ حدیث جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے کوئی لینا، یعنی ہمیں وسوسے کچھ آتے جاتے ہیں نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سامنے، یعنی حضور کی حدیث کے مقابل میں وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حضور نے کہہ دیا کہ پیشاب مت کرو اگر پانی جمع ہوتا ہے، تو اس لیے کہ اس سے وسوسے ہوں گے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ نہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں تو اجازت ہے، کوئی وسوسے پیدا ہوتے تو ایسا کیوں کیا حضرت نے، حدیث کے مقابل میں بات کیوں کی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچتی کہ حضور نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے یہ عوام کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی ہے، کہ عوام کا یہ حال ہے کہ عوام اس طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خواص مبتلا نہیں ہوتے۔ خواص کا ایمان اتنا پکا ہوتا ہے، ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد پر وہ اس طرح کے وساوس کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کی ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جیسوں کے لیے تو یہی سبق ہے کہ ہمیں استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، پھر ہم لوگ وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد کا جو باب ہے، اس باب کا نمبر ہے 18، باب ما جاء فی السواک۔ پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ کیا فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟
اگر میری امت پر دشواری کا خوف مجھے نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ آپ اس حدیث کو پڑھیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں فرض کر دیتا، امت پر لازم کر دیتا مسواک کرنے کو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ امت جو ہے اس فریضے کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے میں نے اس کو لازم نہیں قرار دیا۔ اس سے مسواک کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں مسواک کی اتنی اہمیت ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ کسی دنیاوی انسان کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو اور ہماری منہ سے بدبو آ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں کبھی پسند نہیں کرے گا اور ہمیں پھینک دے گا اٹھا کر کہ بھائی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا ہم خود اس بڑے کے سامنے نہیں جائیں گے یار ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں تو اس وقت تو ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے اور اس منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت بتلا رہے ہیں مسواک کی۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش نہیں پورا یعنی زور لگا دینا چاہیے کہ ہم مسواک کا استعمال کریں۔ اس وقت یہ جو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال عام ہو چکا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا طبی نقصان بھی ہے اور شرعی اعتبار سے نقصان تو یہی ہے کہ لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا، اور طبی نقصان جو اطباء ہے وہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس کا عادی بنا دیں کہ مسواک کریں، کہ مسواک کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ لیکن ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث کی میں تشریح کر دوں کہ مسواک کب کرنا سنت ہے، اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں، جس وقت نماز کھڑی ہوگی، جیسے اقامت کہی جا رہی ہے، نماز کی جو تکبیر ہم جس کو بولتے ہیں تکبیر کہی جا رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، اس وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم وضو کر کے فوراً نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وضو کیا اور اس کے بعد سنت پڑھی اور فوراً نماز پڑھ رہے ہیں، تب تو وضو کے وقت ہمیں مسواک کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر ہم وضو کر کے فوراً نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے مثال سے سمجھاتا ہوں، میں نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب میری وضو ہے، مغرب کی نماز میں آیا تو اب مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو میں کیا کروں؟ تو مسواک کم از کم کر لوں۔ یہ ہے کیوں بھائی مسواک کر لو؟ اس لیے کہ میں ایک مدت تک جو ہے میں دور رہا، بولنے کی وجہ سے اب میرے منہ سے بدبو آئے گی، یا بالکل خاموش رہنے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہوگی، تو اس بدبو کو میں زائل کر دوں۔ تو اگر نماز اور وضو کے درمیان میں لمبا گیپ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے متصلاً ہمیں مسواک کر لینی چاہیے۔ تو اس وقت جیسے میں نے کہا مغرب کی نماز پڑھنے آیا، میری وضو تھی، وضو کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ہم مسواک کر لے اور نماز سے متصل کر لے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اصل ہے نماز کے وقت ہمارا منہ صاف ہونا۔ اس لیے وہ لوگ اپنے بارے میں سوچے جو لوگ منہ کے اندر الگ الگ چیزیں ڈالتے ہیں، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی الگ الگ کھینی، میراج وغیرہ وغیرہ، جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور کچھ لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اور کچھ ائمہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچے کہ ہم کس منہ سے اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے ہیں، کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور ہم اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کو ہم جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ترمذی شریف ہی کے اندر زید بن خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کانوں پر مسواک رکھتے تھے، اور جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی تھی تو نماز سے پہلے وہ مسواک کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے بہت سے شوافی کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صحابی ہے جن کے بارے میں، باقی ضروری نہیں ہے کہ سارے صحابہ ایسا کرتے ہو، میں نے حقیقت بتا دی کہ حقیقت کیا ہے، کب مسواک کرنا سنت ہے اور نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔